السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے نوازے اور آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ عطا فرمائے۔ سورۃ کہف پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 3 پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ افحسب الذین، کیا پھر گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں، کہ وہ پکڑ لیں، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء کارساز۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، انا بے شک ہم نے، اعتدنا ہم نے تیار کیا، جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزلا مہمانی۔ حسبہ کا مطلب ہے گمان کرنا، اور عبادی سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، جن کو کافر لوگ یا یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، اور یہ گمان کیے ہوئے ہیں، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سفارش کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کام وہ آ سکیں گے، یا ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قل کہہ دیجئے، حل کیا، ننبئکم میں خبر دوں تمہیں، بالاخسرین خسارہ اٹھانے والے، اعمالا اعمال کے لحاظ سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں خبر دوں با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، الذین وہ لوگ جو، ضل بیکار ہو گئی، سعیہم کوششیں ان کی، فی الحیاۃ دنیا دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، یحسنون صنعا اچھے کرتے ہیں کام۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں بیکار ہو گئیں یعنی ضائع ہو گئیں، یعنی ان کے اعمال ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ایمان کی شرط نہیں تھی۔ ایمان اور عمل صالح کامیابی کے لیے ضروری ہیں، تو وہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، چاہے وہ مشرکین ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے کافر ہیں، تو ان کے نیک اعمال سارے ضائع ہو گئے، ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ میں سے وہ بدعتی اعمال کرنے والے لوگ، یعنی ایسے اعمال جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں لگی ہوئی، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، کوئی قبول نہیں ہوں گے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے، بہت نیک اعمال کیے، لیکن ان کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ نیک اعمال کی دو شرطیں ہیں، ایک تو شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا جائے، اور جو نیک عمل چاہے اپنی مرضی سے اپنے گمان کے مطابق بڑا ہی نیک، بہت ہی اچھا اور بڑھ چڑھ کے کیا ہو، وہ کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، اولئک الذین کفروا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم بس تباہ ہو گئے ان کے اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا پھر نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے روز کوئی وزن سے مراد ہے کوئی ترازو یا کوئی میزان۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تھا۔ آیات سے مراد توحید کے دلائل ہیں جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، یا وہ آیات ہیں جو اس نے اپنی کتابوں میں نازل کی ہیں اور پیغمبروں نے ان کی تبلیغ کی ہے۔ اور رب کی ملاقات سے کفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے کا انہوں نے انکار کیا ہے، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور قیامت میں ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کی جائے گی۔ ظاہر ہے جب ان کے اعمال ہی نہیں ہیں تو تولنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ہی تول لیں گے نہیں، ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے۔ نامہ اعمال تو موحدین کے تولے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے، قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی۔ صحیح بخاری تفسیر سورۃ الکہف۔
ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ ذالک یہ جزاؤہم سزا ان کی یا بدلہ ان کا، جہنم جہنم بما باوجہ اس کے جو کفروا انہوں نے انکار کیا، واتخذوا اور انہوں نے بنایا آیاتی میری آیات کو، ورسولی اور میرے رسولوں کو، ہزوا مذاق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جہنم ان کا بدلہ دیا ہے نا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کفر کیا تھا میری آیتوں کے ساتھ اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا، تو سزا کے طور پر ان کو جہنم کی سزا دی گئی، ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے گئے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، کانت ہے لہم ان کے لیے، جنات الفردوسی جنت فردوس، نزلا مہمانی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس ہے، یعنی جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التوحید میں اس حدیث کا ذکر ہے، جس کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا۔ خالدین فیہا ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا نہیں وہ چاہیں گے اس سے بدلنا، یعنی وہ اس جگہ سے کوئی تبدیلی نہیں چاہیں گے، اس جگہ کو بدلنا نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، قل کہہ دیجئے لو کانا اگرچہ ہو، بحر سمندر، مدادن سیاہی، لکلمات ربی میرے رب کی کلمات کے لیے، لنفد البحر یقیناً ختم ہو جائیں سمندر، قبل پہلے ان تنفد کلمات ربی کہ ختم ہو کلمات یا باتیں میرے رب کی، ولو جئنا بمثلہ مددا اور اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مانند، اس کی مدد میں، یعنی ہم اس کی مانند یعنی جتنے سمندر ہیں دنیا میں اتنے ہی اور سمندر اس کی مدد کو لے آئیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھی نہیں جا سکتی، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کی دلائل و براہین ہیں جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ انسانی عقلیں ان سب کا تو احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں تو ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جائیں اور سارے سمندر بلکہ ان کی مثل اور بھی سمندر آ جائیں، وہ سارے سیاہی میں بدل جائیں تو قلم گھس جائیں، سیاہی ختم ہو جائے، لیکن میرے رب کی کلمات اور اس کی حکمتیں ضبط تحریر میں نہیں لائی جا سکتی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، قل کہہ دیجئے انما بے شک صرف، انا میں، بشر ایک انسان، مثلکم مثل تمہارے، یوحی وحی کی گئی، الیہ میری طرف، انما بے شک صرف الہکم معبود تمہارا، الہ واحد معبود ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہی ہوں، یعنی میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں بھی اپنے رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے علم تک نہیں جا سکتا۔ یہ جو باتیں تم نے مجھ سے پوچھی تھیں اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے مجھے بتائی ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں بھی نہیں یہ جان سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، اللہ کے علم سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے اور میں اللہ کی وحی کے مطابق تمہیں ان کی خبر دے رہا ہوں۔ اور وہی کیا کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس نے مجھے علم سکھایا ہے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، بس جو کوئی ہے امید رکھتا، یرجو امید رکھتا، لقاء ربہ اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل بس چاہیے کہ وہ عمل کرے، فلیعمل یہ جو لام ہے نا اس کو لام امر کہتے ہیں، اس کا ترجمہ چاہیے کہ کیا جاتا ہے، فلیعمل بس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا عمل نیک، ولا یشرک اور نہ وہ شریک ٹھہرائے، بعبادت ربہ اپنے رب کی عبادت کے ساتھ، احدا کسی ایک کو بھی،
یعنی اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہ کریں۔ اس میں نیک اعمال کا ذکر کیا گیا۔ نیک اعمال کیا ہوتے ہیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ نیک اعمال وہ ہے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے نا، اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ادا کریں۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ شرک ایسا گناہ جو کبھی اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مشرک ہے نا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو نہ بدعتیوں والے اعمال اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ اگر ایسے اعمال کیے جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، وہ سب ضائع ہو گئے۔ تو بدعت اور شرک دونوں ہی اعمال کو ضائع کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔